نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اس وقت ہم مدرسہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ لترال روڈ پنڈگل اسٹاپ میں موجود ہے۔ اس مدرسے میں تعمیراتی کام بھی چل رہا ہے اور طالب علم بھی الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، حفظ کی کلاس بھی ہے اور 5 درجے کی پڑھائی یہاں پر ہوتی ہے۔ تو تعمیراتی کام کے حوالے سے یہ جو ساتھ نظر آ رہا ہے، جو پہاڑ سلائیڈ ہو رہا ہے، اس میں کافی ساری مٹی نیچے پھینکی گئی ہے اور اس کے بعد جو ہے کچھ مٹی مزید بہہ رہی ہے۔ ادھر ہمیں ایک ضرورت ہے کہ ہم ایک RCC بنا لیں تاکہ چھت پر جو بار بار مٹی آتی ہے اور پھر ہمیں صاف کر کے پھینکنا پڑتا ہے، یہ سلسلہ رک جائے ہمارا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے پھر نیچے جو یہ ساتھ والی جگہ ہے جو نیچے نظر آ رہی ہے، اس میں تھوڑی سی کھدائی کر کے ادھر ایک جو ہے وہ DPC کرنا ہے۔ 10.5 DPC کی ضرورت ہے اور اس DPC کے اندر بیڈ ہے، فٹ بیم ہے، کالم ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو اس میں ایک سیوریج کنواں ہے جو چونکہ علاقے میں سیوریج لائن نہیں ہے، اس وجہ سے اس حوالے سے بہت مشکل پیش آتی ہے۔ ہمارے پاس واش روم جو ہے وہ فقط 3 واش روم ہے فقط ہمارے پاس، جبکہ طلبہ کرام کی تعداد تقریباً 50 تک ہے۔ تو اس وجہ سے بہت مشکل پیش آتی ہے طالب علموں کو، اور لائن لگی ہوئی ہوتی ہے۔ اور ہم اگر ویسے واش روم بناتے ہیں بغیر سیوریج کنویں کے تو اس پر اہل علاقہ ناراض ہوتے ہیں، جھگڑا ہو جاتا ہے، چونکہ پھر وہ فضلات جو ہے نیچے نالے میں بہتا ہے تو لوگ اس پر ناراض ہوتے ہیں، خفا ہوتے ہیں، لڑائی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے یہ ہمارا بہت بڑا مشکل ہے۔ اور اس DPC کے اندر جو ہے پٹ بیم میں اور جو ہے وہ کالم اور یہ ساری چیزیں سیوریج کنویں سمیت یہ سارا خرچہ اس کا جو ہے اس میں کوئی تقریباً 8 ٹن سریے کی حاجت اور ضرورت ہے، اور اس کے علاوہ کوئی تقریباً 800 بیگ سیمنٹ کی چاہیے، اور اس کے علاوہ تقریباً 6 ڈمپر اس میں کرش کی ضرورت ہے اور 3 ڈمپر ریت کی ضرورت ہے اس میں، اور بقیہ جو لیبر کی مزدوری ہے، ٹھیکیدار کا فیس ہے، وہ اس کے علاوہ ہے۔ اس میں ہمارا جو اس سیریا بتایا گیا، اس سیریا کے اندر ہمارا جو ہے اس لائن میں جو ہمارا وہ کام ہونا ہے، پردہ جو بننا ہے، جو RCC ہم نے کرنا ہے، اس RCC میں چونکہ یہ 4 پیلر آ رہے ہیں، یہ پیلر کڑے کر دیے جائیں گے اور مزید سیریا کے جو ہے وہ RCC بنا دیا جائے گا کوئی تقریباً 5 فٹ۔ تو یہ مٹی کا سلسلہ بھی ہمارا رک جائے گا اور جو ہے وہ یہ DPC ہو جائے گی، کالم بھی کڑے ہو جائیں گے۔ تو اس کے بعد پھر چھت کا مرحلہ باقی رہے گا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کوئی ترتیب پھر انشاءاللہ بنا دیں گے۔ موقع پر کام ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ یہ کام تقریباً کوئی 7-8 سال پہلے شروع ہوا ہے اور اب تک الحمدللہ اس مقام پر ہم پہنچے ہیں، اور جو ہے اہل علاقہ کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ یہ جو ہے وہ جمعہ کی نماز کے لیے بھی اب ہماری جو چھوٹی سی جگہ مسجد کی بنی ہوئی ہے، اصل مسجد تو اوپر بنانا ہے لیکن نیچے والی جگہ ابھی ناکافی ہو گئی ہے۔ یہ DPC بنے گا اور چھت پڑے گا تو اس چھت کے اوپر پھر جہاں ہم کھڑے ہیں یہ مسجد کا حال ہوگا، اور اس میں انشاءاللہ پھر بڑی مسجد، جامع مسجد بنے گی۔ اس میں پھر انشاءاللہ نمازیوں کے لیے بھی جو ہے کافی وسعت ہوگی، نمازی اس میں شرکت کر سکیں گے، طالب علموں کے حوالے سے بھی ہوگا۔ ہمارا یہ مدرسہ جو ہے وفاق میں ملحق ہے اور اس کا الحاق نمبر جو ہے 17037 اس کا الحاق نمبر ہے، اور کئی سال سے یہ مطلب ہے کہ پہلے ملحق ہوا تھا حضرت شیخ سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ، جو میرے استاد محترم اور میرے شیخ ہیں، انہوں نے اس کا الحاق کروایا تھا ان کے دستخطوں کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر دوبارہ تجدید الحاق ہوا، وہ اگلے سال تک انشاءاللہ برقرار رہے گا۔ اگلے سال پھر انشاءاللہ تیسرا الحاق اس کا دوبارہ تجدید ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والد صاحب نے تذکرہ کیا جمعہ کی نماز کا، تو تقریباً جمعہ کی نماز میں یہاں پر 150 سے لے کر 200 تک افراد ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہمارے پاس کافی مشکلات آتی ہیں، وضو خانے کے حوالے سے بھی مشکلات ہوتی ہیں، اس کے علاوہ واش روموں کے حوالے سے بھی بہت مشکلات ہوتی ہیں۔ جیسے کہ تذکرہ کیا گیا کہ ایک سیوریج کنواں بنانا ہے، اس کے ساتھ ہی جو ہے ایک بڑا صاف پانی کا ٹینک بھی بنانا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی کبھار اچانک سے بجلی ختم ہو جاتی ہے، بجلی منقطع ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے چھوٹا موٹر جو UPS پر بھی چل سکتا ہے، اس کا انتظام کریں گے تاکہ جو ہے وہ پانی بر وقت اوپر کی ٹینکی میں ہر وقت موجود رہے اور لوگوں کو دستیاب ہو سکے۔
یہ جو سامنے نیچے کھدائی ہوئی ہے اس جگہ پر جو ہے وہ دکان بن رہے ہیں. اگر یہ دکان بن گئی تو پھر اوپر ہمارے لیے شاول کا آنا مشکل ہو جائے گا. تو اس لیے اس کے بننے سے پہلے ہماری اس جگہ کی صفائی ستھرائی اور پھر اس میں سیوریج کنواں بنانا اور یہ ساری چیزیں جو ہے اس سے پہلے ضروری ہے. اس لیے یہ کام اب تقریباً ایمرجنسی کا ہے. تو اس میں ہمارے جتنی مسلمان بہن بھائیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے استطاعت دی ہے بقدر استطاعت وہ اس میں ضرور حصہ ڈالیں. اور یہ مجھے نہیں دینا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دینا ہے. اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر کچھ واپس کر دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں پھر اضعافاً مضاعفاً پھر مزید سے مزید اللہ اس میں مدد فرمائے گا، برکت فرمائے گا. اللہ مال کو کم نہیں کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقص مال من صدقۃ، کبھی کوئی مال جو ہے صدقے کی وجہ سے کم نہیں ہوا ہے بلکہ صدقے سے ہمیشہ بڑھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بھی فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھاتا ہے. تو جتنا کوئی صدقہ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے زیادہ، اس کو کئی گنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مزید پھر عطا کر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور میرے سارے مسلمان بہن بھائیوں کو خیر کے ہر کام میں حصہ ڈالنے کی توفیق نصیب فرمائیں. ہمارے اکاؤنٹ جو ہے مدرسہ کی 2 اکاؤنٹ ہمارے ہیں، ایک زکوٰۃ کے لیے ہے مختص ہے اور ایک جو ہے وہ نفلی صدقات کے لیے اور مسجد کی تعمیرات کے لیے مختص ہے. جو مسجد کی تعمیرات کے لیے ہے وہ صرف میرے نام کا ہے، اس کے ساتھ جو ہے فضل اللہ لکھا ہوا ہے، نہ اس میں مولانا ہے نہ شمزئی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. چونکہ یہ شناختی کارڈ کے اوپر بینک کا اکاؤنٹ بنتا ہے، اس کے علاوہ نہیں بنتا. اور جو دوسرا اکاؤنٹ ہے وہ میرے بیٹا اس میں میرے ساتھ شریک ہے، فضل اللہ اور وہ محمد نجی اللہ، وہ زکوٰۃ اور واجب صدقات کے لیے مختص ہے. اور یہ ہم نے ذاتی اکاؤنٹ اس مجبوری کی وجہ سے بنائے ہیں. ہمیں اس کا بہت زیادہ کوفت ہے کہ ہمارے اس ملک میں کئی سالوں سے جو ہے مدارس اور مساجد کے نام کا اکاؤنٹ جو ہے وہ بنتا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام مشکلات کو ختم فرمائے، پریشانیوں کو اللہ تبارک و تعالی دور فرمائے. وما ذلک علی اللہ بعزیز.